الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. اچھا کیسا منظر ہوگا جی؟ میں تو نہیں گئے نا، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. سبحان اللہ. ذرا ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، ادھر سے آواز آئی، معین الدین ہم نے تیرا آنا قبول کیا، جا ہم نے تیرے گناہ بخشے، جا ہم نے تجھے بھی بخشا، جا ہم نے تیرے صدقے سے تیرے گھر والوں کا بھی بخشا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں نے سوچا وقت بڑا سہانا ہے، ادھر سے اتنی ندا آئی، ہم نے تجھے بخشا، تیری خاطر تیرے گھر والوں کو بخشا، تیرا آنا قبول کیا، تیرے گناہ معاف کیے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتے میں نے سوچا وقت بڑا سہانا ہے، ادھر سے دینے کا وعدہ آ گیا ہے، مانگ لینا چاہیے. کہتے میں نے عرض کیا مولا تیرا معین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے جب تک کہ مجھ سے پہلے میرا ہر مرید جنت میں داخل ہو، مجھ سے پہلے ہر مرید جنت میں نہ بھیجا جائے. کہتے ادھر سے ندا آئی، ہم نے تیری دعا کو شرف قبولیت لوٹ آئے سرزمین ہندوستان میں آئے، اور کسی کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ پیش آیا. کسی خادم نے عرض کر دیا حضور مریدوں سے مراد کون ہے؟ وہ مراد ہے جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ مراد ہے جس نے خدمت کی، وہ مراد ہے جس نے لنگر پکایا، وہ مراد ہے جس نے مہمانوں کو سنبھالا، وہ مراد ہے جس نے جھاڑو دیا، وہ مراد ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا جس نے چہرے کی زیارت کی. آپ سنتے رہے، آخر میں مسکرا کے فرمایا تم نے رب کی رحمت کو بڑا چھوٹا کر دیا، تم نے رب کی رحمت کو بہت ہی چھوٹا کر دیا. اس نے کہا حضور کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا یوں نہ کہہ کہ مریدوں سے مراد کون ہے، میرے مریدوں سے مراد قیامت تک آنے والے سلسلہ چشتیہ کے ہر مرید ہیں، وہ مجھ سے پہلے جائیں گے، میں بعد میں جانے والا. حضرات یہ بات ذرا غور فرمائیں گے. رب سرکار فرما چکے ہیں کہ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. اس ٹولے کا پہلا بندہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ آخری نہ لاؤں. اور خواجہ اجمیر کہتے جب تک مجھ سے پہلے میرے سارے نہ گئے میں جنت میں جانے والا. یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ قادریہ ہے، اس کے اندر کوئی پرویا گیا کیا ملے گا؟ ایک بات اعلیٰ حضرت سے آپ کے سامنے رکھو. بعض بندے کہتے رہتے جی وہ ہم آئے تھے لیکن ملا کچھ نہیں، نقشبندی ہوئے، چشتی ہوئے، سہروردی ہوئے، قادری ہوئے، ملا کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں تیرا شکوہ اپنی جگہ پہ رہا لیکن میری بات سن. حضور کیا فرمایا؟ تجھے اور کچھ نہ ملا لیکن یہ بتا کیا یہ کم ہے کہ نیکوں کی لڑی میں پرویا گیا؟ میں نہیں سمجھا سکا. فرمایا تجھے اور کچھ نہ ملا، کیا یہ کم ہے کہ نیکوں کی لڑی میں پرویا گیا؟ جب چشتیوں کی لڑی لگے گی جہاں پہ بڑوں کے نام آئیں گے تیرا نام بھی آئے گا، جہاں پہ قادریوں کی لڑی آئے گی وہاں پہ بڑوں کے نام آئیں گے تیرا نام بھی آئے گا، جہاں پہ نقشبندیوں کی لڑی آئے گی بڑوں کے نام آئیں گے تیرا نام بھی آئے گا، جہاں پہ سہروردیوں کی لڑی آئے گی بڑوں کے نام آئیں گے تیرا بھی آئے گا. پھر فرماتے ہیں تجھے اور کچھ نہ ملا، کیا یہ کم ہے کہ بلبل کو پھول کی صحبت نصیب ہو؟ بلبل کو پھر آگے ایک جملہ اور کہہ گیا، قلم ہی توڑ دیا. فرمایا تجھے اور کچھ نہ ملا، کیا یہ کم ہے کہ پروانے کو شمع پہ مر مٹنا نصیب ہو؟ اللہ کے ولیوں کی سنگت ہے، اس سے تیرا بیڑا پار ہوگا دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں. جو خواجہ اجمیر کا ہوا وہ محمد عربی کا ہوا، جو محمد عربی کا ہوا وہ رب کا ہوا، جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا ہوا وہ مصطفیٰ کا ہوا، جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا. یہ جو ان کی مفتی صاحب حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مجاہدات ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فرماتے 70 سالوں میں میرا وضو بغیر حوائج ضروریہ کے نہیں ٹوٹا.
غور فرمائیے، 70 سال بیت گئے، 70 سال بیت گئے، میرا وضو بغیر حوائج ضروریہ کے نہیں۔ پھر فرماتے 70 سال بیت گئے ہیں، اس فقیر کی پشت نہ کبھی رات کو زمین پہ آئی ہے نہ کبھی چارپائی پہ۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ 70 سال بیت گئے ہیں، حضور خواجہ اجمیر خود فرماتے ہیں میری پشت نہ کبھی زمین پہ آئی ہے نہ کبھی چارپائی پہ آئی۔ پھر فرماتے 70 سال بیت گئے، میرا حال یہ ہے ایک قرآن دن کو پڑھتا ہوں، ایک قرآن رات کو۔ قرآن کی تلاوت کا یہ ہے، ایک قرآن دن کو تلاوت ہوتا ہے، ایک قرآن رات کو تلاوت ہوتا ہے، میرا حال یہ ہے۔ اور خواجہ اجمیر کے ہاں پیری مریدی کی جو شرط ہے قریب قریب نہایت انوکھی نظر آتی۔ فرماتے میری نظر میں کوئی مرید اس وقت تک سچا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کا نامہ اعمال 20 سال تک گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور فرمائیے 20 سال بیت جائیں، یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ ایک گناہ بھی نہ لکھ سکے پھر مرید ہے۔ تو پیر کب ہوتا ہے؟ اب غور فرماؤ حضرات، توجہ فرمائیے، اپنی باتیں چھوڑ کے بات سنیے فقیر کیا خواجہ اجمیر کہتے ہیں 20 سال تک بندے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہ ہو پھر وہ بندہ مرید خالص ہے۔ 20 سال تک گناہوں سے بچے پھر مرید ہے، تو پیر کب ہوتا ہے؟ اب اچھا، یہ عام پیر تو اور ہو سکتا ہے جس نے خود کہا ہے اس کا درجہ کتنا ہوگا، اس کے درجے کا حل کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیری مریدی کی شرائط رکھی ہے نا، اس میں فرماتے پیر کے اندر 3 خوبیاں ہونی از حد ضروری اضافی طور پر۔ ویسے تو ہر کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پیر کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، جھوٹے عقیدے والا نہ ہو، صحابہ کرام کا بغض نہ رکھتا، اہل بیت کا بغض نہ رکھتا۔ اور ہمارا پیر کہتا ہے صرف سنی نہ ہو، متصب سنی ہو۔ متصب سنی ہوتا ہے نا، جیسے لوہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز مارو نا پلٹ کے پیچھے پلٹاتا ہے، اس کے اندر کوئی